جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں، لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے ہے۔ بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کے نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں، لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیا رات کے وقت قربانی جائز ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 وجہ سے، ایک تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل تو یہ خطرہ نہیں ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں خطرہ یہ تھا اندھیرے میں ایسا نہ ہو ذبح صحیح نہ کر پائیں آپ۔ لیکن ایک دوسری بات تو آج بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام میں جتنے بھی شعائر ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ آپ حج دیکھ لیں، یعنی جو وقوف عرفہ ہے، جمعے کی نماز ہے، عید کی نمازیں ہیں، سب شاعر اسلام میں سے ہیں نا۔ تو ایسے ہی بقرعید کی قربانی بھی، تبھی بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم جلدی جو ہے نا اول وقت میں ہی ہم قربانی کر لیں دن کی روشنی میں۔ تو شاعر اسلام دن کے وقت ہی زندہ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے افضل بہرحال یہی ہے کہ قربانی دن میں کی جائے۔ اگر آپ نے اگلے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن میں کر لیں آپ، تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن کی روشنی میں کریں آپ۔ حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا، جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام ہے۔ ٹوٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مکس کما رہے ہوتے ہیں، حلال بھی حرام بھی، تو اس میں تو دیکھا جائے گا اگر زیادہ حلال ہے تو پھر حلال ہی ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے، زیادہ حرام ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حرام سے دے رہا ہے۔ تو لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جائز سمجھا جائے گا، کیونکہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس آدمی کی جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ تر یہ حرام ہی کماتا ہے، اوپر کی آمدن اس کی زیادہ ہے، تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی آپ اپنے حلال پیسوں سے قربانی کرو۔ اگر اس نے حلال الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں وہ لا کے دیتا ہے تو آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں، دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے، لیکن جب تک وہ ایسی صراحت نہیں کرتا تو پھر آپ کے لیے اسے قربانی میں شریک بنانا جائز نہیں ہے۔ سودی بینک میں اگر سود سے متعلق کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب کرتا ہے یا انشورنس کمپنی میں جاب کرتا ہے، اسی یعنی براہ راست جس کا انشورنس کمپنی کے معاملات سے تعلق ہو، کیونکہ انشورنس کمپنی میں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آمدن حلال ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جو انشورنس کمپنی کا جو ایک ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، جس کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی، ایسے کسی شعبے میں جب کوئی ہوگا تو اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے یا اسی طرح کوئی سودی معاملات لکھتا پڑھتا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام ہے یا اکاؤنٹ کھولنے کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، تو ایسی شخص کی آمدن حرام ہے۔ یا شراب کا بزنس ہے کسی کا، تو حرام آمدن والے کو اگر آپ نے قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور وہ گوشت بھی سب کے لیے حرام ہو جائے گا، گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ باقی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر تفتیش کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ بھئی میں حلال کماتا ہوں، میں یہ ان شعبوں سے میرا تعلق نہیں ہے، یا میں سودی بینک میں جاب تو کرتا ہوں لیکن میں نے قربانی کے لیے الگ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو بس اس کی زبان پر اعتماد کر لینا کافی ہے، زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔